بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو ماننا کفر ہے، چاہے وہ حدیث بخاری کی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے تمام لوگ منکر حدیث کہلاتے ہیں، اور وہ شخص جو سن رہا ہے یہ بات، یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو، ہم نے ان کے لیے ایک چیز تیار کی ہے۔ ایک ہاٹ پاٹ ہے جس میں ان کے لیے گدھے کا گوشت پکایا گیا ہے، اور دوسرے ہاٹ پاٹ میں مچھلی تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ جو لوگ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مانتے، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ گدھے کا گوشت کھائیں، یا گدھے کے گوشت کو قرآن سے ثابت کریں کہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حدیث کی طرف ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ ایسے ہی مچھلی قرآن سے ثابت کریں کہ حلال ہے، حدیث کی طرف ان کو جانے کی اجازت نہیں۔ جب وہ یہ لوگ اس بات کا ثبوت دے دیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ گدھے کا گوشت نہ کھائیں، مچھلی کھائیں، وگرنہ جب تک وہ یہ پیش نہیں کرتے قرآن سے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے اور مچھلی حلال ہے، ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ گدھے کا گوشت کھائیں اور مچھلی کے حلال ہونے کا ثبوت دیں، حدیث کی طرف نہیں جائیں، کیونکہ حدیث قرآن کے خلاف اگر مانی جائے تو ان کے بقول یہ کفر ہے۔ عجیب۔ اچھا، یہ قانون یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی ہر حدیث، یہ آپ ذرا ذہن میں میری بات رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث وہ قرآن سے لی گئی ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننا۔ یہ ابھی آپ کی پنڈی کا ایک ہے وہ طالب الرحمن، ابھی اس نے ایک کلپ دیا اور میں حیران ہوں کہ اتنا جاہلانہ بات، اتنی شیطنت اور ابلیسیت پہ مبنی بات کہ شاید کوئی اہل حدیث بھی اس کو قبول نہ کرے۔ اب یہ اس فرقہ کا بڑا امام، لیکن اتنا بڑا جاہل، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو شخص کہے کہ قرآن کے مقابل روایت ماننا یہ صحیح نہیں، تو کہتے ہیں یہ منکرین حدیث کا کام ہے۔ پھر آگے مثال لیتا ہے کہ قرآن کے مقابل حدیث حجت ہے، لفظ آپ سن رہے ہیں، قرآن کے مقابل۔ پھر اس نے دو ڈشیں رکھی ہے، ایک مچھلی کی ڈش، ایک گدھے کی ڈش، کیونکہ غیر مقلد ماشاءاللہ دونوں استعمال کرتے۔ کہتا ہے یہ گدھے کی ڈش ہے، یہ مچھلی کی ڈش ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، پچھلی عمر میں اب گدھا کھانا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں یہ جو گدھا ہے، یہ مچھلی، اگر یہ قانون ہے کہ قرآن کے مقابل حدیث نہیں ماننی تو پھر گدھے کا گوشت کھانا پڑے گا۔ یعنی ایسی جاہلانہ گفتگو کہ کوئی ریڑی والا بھی نہیں کر سکتا جو اس طالب الشیطان نے کی ہے۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اہل حدیث اتنا الو کا پٹھا جاہل ہوگا جتنا یہ ہے۔ اس کا تو انشاءاللہ علاج آئے گا، اس کا بھی اب قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے عید کے بعد۔ لیکن ذرا بات ذہن میں رکھ لے، قرآن کے مقابل، پھر کہتا ہوں، طالب الرحمن جرأت کر اور وقت طے کر لے، آپ نے کسی چیلے کو بھیج، میں بھی جہاں ہوں آپ بھی، اب بھی میں کہتا ہوں قرآن مقدس کے مد مقابل کائنات کہ کسی آدمی کا کوئی قول، کوئی روایت، چاہے کسی کتاب کی بھی ہو، جو قرآن کے مد مقابل مانے، وہ مرتد اور کافر ہے۔ کر ہمت، بڑھیاں لا تیری منجیاں بھی ٹھوک کے دے ماں، تاکہ منکر نکیر آسان رہا میں۔
شرم نہیں آتی ان لوگوں. قرآن کے مقابل باقی رہ گیا گدھا. وہ قرآن سے بھی اس کی حرمت ثابت کروں گا, حدیث سے بھی ثابت کروں گا. اور رہ گئی مچھلی. مچھلی کا حلال ہونا قرآن سے بھی دکھاؤں گا, حدیث سے بھی دکھاؤں گا. یہ مثال تو تب دیتا کہ قرآن کہتا گدھا حرام ہے اور حدیث کہتی حلال ہے, یا قرآن کہتا حلال ہے اور حدیث کہتی حرام, تب مقابل بنتا تھا نا. یا مچھلی کے بارے میں قرآن کہتا حلال, حدیث کہتی حرام, تقابل تب بنتا تھا جبکہ گدھے کو قرآن نے بھی حرام کہا, حدیث نے بھی حرام کہا, مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا, حدیث نے بھی حلال کہا. دکھانا میرا کام ہے. جب قرآن و سنت دونوں ایک مسئلے پہ متفق ہیں تو طالب الشیطان صاحب پھر تقابل کیسا ہوگا؟ پھر یہ ڈشیں تجھے مبارک ہو, ان کو کھاتا رہے. اس لیے یاد رکھو پیغمبر کا فرمان وہ قرآن سے ماخوذ ہوگا. اب یہ ہے نا آپ کے سامنے یہ بخاری سے پیش کیا. اب یہ حدیث آئی کہاں سے؟ قرآن پاک سے. قرآن کیونکہ پیغمبر شارع ہے, قرآن متن ہے. لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ. حدیث نام کس چیز کا ہے؟ حدیث نام ہے قرآن کی تفسیر کا. تو تفسیر متن سے ٹکرائے, کچھ عقل بھی خدا دے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. پیغمبر کا فرمان کبھی خدا کے کلام سے نہیں ٹکرا سکتا. اور جو چیز قرآن سے ٹکرائے اسے پیغمبر کی طرف نسبت کرنے والا اتمام حجت کے بعد پھر اسے پیغمبر کی حدیث سمجھنے والا اصل کافر اور بے دین وہ شخص ہے. اور میری اگر آواز پہنچے تو طالب صاحب تیاری کر لو, انشاءاللہ اب تیرا میرا پیڑ لگے گا اور میں تجھے حدیث بھی پڑھاؤں گا, قرآن بھی پڑھاؤں گا. چھیڑا تو نے ہے, اب تیری جان چھوٹ نہیں سکتی انشاءاللہ.